اب تھوڑا سا آگے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا یہاں پہ جب آپ آئے, آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی ہوئی, بعض لوگوں نے کہا کہ اقامہ ہے آپ کے پاس, آپ کے بہت سارے وہاں پہ امریکہ میں انٹرسٹ ہیں, پھر ایک کہی کہ وہاں پہ سی اے جو فنڈیڈ ہے یا ان کا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ جو اپنا تھنک ٹینک ہے وہاں پہ آپ کام کرتے رہے, یہ ساری چیزیں آپ پہ آتی رہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ اپنے ملنے آیا تھا, پیرنٹس سے ملنے آیا تھا اور ان سے اور مجھے آفر کی کہ آپ ہیں اور یہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ گئے. تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں پیرنٹس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہو, تو ان کو آ کے کس نے آفر کی 7-8 مہینے بعد آپ کو یہاں سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آفر کی, آپ کو جی ایچ کیو سے آفر کی گئی, آپ کو آئی ایس آئی سے کی گئی, کیونکہ آف کورس ایک آپ نے نیشنل سیکورٹی کا جب کسی کو چیف لگانا ہے تو 4 بڑے ادارے ہوتے, آپ کو کہاں سے آفر کی گئی سر؟ بھائی آپ مجھے کس چیز کے لیے بلایا ہے مجھے, یار کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں. آپ کسی دن آئے بیٹھے جو آپ سوال عوام سن رہی ہے نا, اس میں کون سی ایسی بات ہے, ٹرانسپیرنٹ بات ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ایسا سوال میں نے کیا ہے. میں آپ کو جواب تو دے دیتا ہوں, بٹ آئی ڈنٹ تھنک کہ دس واز دا ٹاپک آف یور پروگرام. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کا پہلے بھی سنا, ایک دفعہ آپ نے بات شاید ٹی وی پہ کی ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والدین کو ملنے آیا تھا تو اچانک کسی نے مجھے نوکری دے دی. میں آپ کو ٹریجیکٹری بتا دیتا ہوں, پوری ٹائم لائن, تاکہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے. آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال آپ میرے ساتھ تھے اس پروگرام پہ, اور غالباً شاید یہ مالک کا کسی کا پروگرام تھا. تو اب میں آپ کو ایک دفعہ وضاحت کر دیتا ہوں. میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں, یہاں ہیں. امریکہ میں کوئی گھر نہیں ہے, کوئی میری امیجیٹ وہاں پہ نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے. میں 2019 کی جنوری میں یو ایس آئی پی کی فل ٹائم نوکری ختم کر کے صرف کنسلٹنٹ رہ کے پارٹ ٹائم یہاں آ گیا. اس وقت میرے بیگم بچے پہلے آ چکے تھے, میرے بچے اسکول میں داخل ہو چکے تھے, یہاں پڑھ رہے تھے لاہور میں, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, تینوں بچے الحمدللہ. جنوری 2019 میں میں نے لمز جوائن کیا, لمز یونیورسٹی, میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا, وہ میرا شعبہ ہے. اور میں جون جولائی تک وہاں پہ پڑھاتا رہا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. یہ جو میں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے, یہ تو بات اینڈ آف دا ایئر کی ہے. تو میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ملنے آیا تھا تو یہ نوکری مل گئی. میں آ چکا تھا پاکستان, میں نے لمز میں کام کرنا شروع کیا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. وہاں پہ پڑھایا پورا سیمیسٹر, وہاں پہ محبوب الحق سینٹر ہے ان کا, اس کو ریفارم کیا, آپ چیک کر لیں جا کے. تو یہ تو اس کے بہت بعد کی بات ہے جب میں نے یہ جاب لی. آئی ہیو مووڈ ٹو پاکستان, اور میرے بیوی بچے 2018 سے آ چکے ہیں. تو پلیز اس کو تنازع نہ بنائیں. میں ایک پاکستانی ہوں. ایک سر سوال ہے, آف کورس دنیا بھر میں اس طرح کے کوسچنز میرا خیال کیے جاتے ہیں, آپ کو میرا خیال اتنا اس پہ ہونے کی بات نہیں ہے. اور دوسری سوال سر, چلے آگے چلتے ہیں سر. آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی کریٹیکل, نہیں سر سوال اگر آپ نے جواب دینا ہے سر, آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے آ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے اپوزیشن کے دنوں میں بڑی کریٹیکل اوپینین تھی, بہت سارے کلپس بھی آئے تھے, اور آپ نے یہ خان صاحب پہ کامنٹ بھی کیے تھے, اب میں اس پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی رائے وہی ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں اپوزیشن میں تھی, یا بدل گئی رائے آپ کی؟ اچھا, اس کا بھی جواب سن لیں, میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے یہ بہت بات ہوئی آپ کے, اور بھی ارشد صاحب کے پروگرام پہ بھی انہوں نے بارہا یہ بات اٹھائی. دیکھیے اس کے 2 طریقے ہیں جواب. ایک ہے کہ دیکھو جی اس کا یہ ویو تھا اور اب دیکھو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آئی واز این آنےسٹ اسکالر. میں جو پبلک انفارمیشن میرے پاس ہوتی تھی اس کی بیس پہ میں انالیسس کرتا تھا. میں نے کتابیں لکھی, میں نے آرٹیکل لکھے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ پڑھ لیں, میں بہت دفعہ فوج پہ بھی کریٹیکل تھا, بہت دفعہ نواز شریف پہ کریٹیکل تھا, بہت دفعہ عمران خان پہ میں کہتا تھا, پھر بہت دفعہ تعریف کرتا تھا. جو ایشو آتا تھا ایز این آنےسٹ اسکالر, اور یہ آپ کو اس سے یہ بھائی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں کسی نوکری کا اینگل نہیں کر رہا تھا. ہر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے میرٹ پہ بات کی ہوگی, اچھی یا بری. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے سسٹم کی میچورٹی ہے جو بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو یا پاکستان کے وزیر خارجہ کو یا آرمی چیف کو یہ سب باتیں پتہ ہوں گی, لیکن کہ میرٹ پہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے موقع ملا. مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوتا ہے, میں بالکل نہیں ہٹ رہا کہ میں نے کیا. دیکھیے ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے تجزیہ کرنا. آپ آج پروگرام پہ بیٹھے, اگر فرض کریں آج نواز شریف نے کوئی غلط کام کیا, آپ کا کام ہے کہنا غلط کیا. اگلے دن عمران خان نے اچھا کام کیا, آپ کا کام ہے اچھا. اگر برا کیا تو برا. یہی اسکالرشپ ہے, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے. پھر میں آ گیا سسٹم میں.
اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ نے میرے سے NSD کا بھی پوچھ لیا, یہ بھی پوچھ لیا, یہ کلیئر ہونا چاہیے. میں جب سسٹم میں آیا تو میں ظاہری بات ہے تجزیہ جب کرتا تھا تو پبلک سورس انفارمیشن تھی, اور پاکستان کو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ بیک فٹ پہ کی ڈپلومیسی ہوتی تھی, تھوڑا ہم ڈرتے تھے, امریکہ آتی تھی ڈیلیگیشن, بڑا کوئی نیک آرام سے. جب میں یہاں آیا, اب میں نے انفارمیشن دیکھی تو مجھے سمجھ آئی کہ یار ہمارے پاس تو چھپانے کو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہم نے؟ چوری کیا دنیا میں, ڈاکہ ڈالا ہے. سو میرا پرسپیکٹو کانسٹنٹلی پبلکلی اور پرائیویٹلی یہ ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, منطق سے بات کریں گے, لاجک سے بات کریں گے, کوئی بڑکے نہیں ماریں گے, لیکن ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چینج ہے, یہ بالکل چینج ہے. پہلے میں یہ بات نہیں کرتا تھا. ایک اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ 2-4 سوالات ہیں وہ آپ سے. اچھا, اس کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے, میں کھانے پہ ہوں, میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا. پاکستان بھی یہیں پہ جا رہا ہے, کھانا بھی کہیں نہیں جا رہا. آج آپ آ گئے 2-4 منٹ دے دیں, پھر آپ کہیں گے جناب بلائیں گے. اچھی بات ہے, یہ لوگوں کے کنسرنز ہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو. اگر لوگ کہیں گے کہ جو ہی آپ نے 2-4 سوالات پوچھنا شروع کیے تو مجھے صاحب جو ہے نا پروگرام چھوڑ کے چلے جائیں گے, پھر یہ بات آنا شروع ہو جائے گی. آپ مجھے کل بلائیں, میں پھر چلیں, آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے. چلیں 1-2 سوال سن لیں. ابھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا پرسوں. آپ تو ایسے کریں جیسے میں نے کبھی نہ کی. او سر جی, تھینک یو ویری مچ سر. نہیں سر, وی آر گریٹفل. ابھی یہ پرسوں اجلاس ہوا کیبنٹ ہاؤس میں, شیری مزاری صاحبہ جو ہے وہ بڑی کریٹیکل تھیں آپ پہ, اور انہوں نے بڑے اس پہ آپ پہ کامنٹس بھی کیے, آپ کی پرفارمنس پہ بھی خوش نہیں ہے, کوئی کیبنٹ پہ بھی کچھ اس پہ کوشچنز اٹھائے گئے. تو آپ کا اور ان کا شیری مزاری صاحب کا کیا ایسا کوئی بیڈ بلڈ میں کہوں یا کیا کوئی اس پہ ڈسکارڈ کروں, کوئی اس پہ کنفلکٹ کروں, تو وہ کیوں کریٹیکل ہے آپ کی پرفارمنس پہ؟ اس پہ کافی بات میں نے خیال شاید ہوئی بھی ہے. پہلی بات جب یہ بات ہوئی تو میں کیبنٹ میں موجود نہیں تھا when this happened. سو میں نے یہ فرسٹ ہینڈ نہیں سنا, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے یہ کہا وہ کہا. بہرحال میرے تک بات پہنچی. دوسری بات دیکھیں, ہر ایک کو حق ہے. وہ ایک سیکیورٹی کی ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے اس میں غالباً PhD وغیرہ بھی کی ہوئی ہے. اگر ان کا خیال ہے میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ان کا حق ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب کو بالکل کہہ سکتی ہیں, کیبنٹ کو بھی کہہ سکتی ہیں. میں صرف آپ کو ایک حقیقت بتا دیتا ہوں, میں آج تک شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھا اکیلے میں کوئی سبسٹینٹیو گفتگو کرنے کے لیے. ہماری ملاقات اس طرح نہیں ہے, نہ میں ان کو پہلے جانتا تھا, اور کیبنٹ میں تو 50 لوگ ہوتے ہیں کسی میٹنگ میں ہوتے, بٹ اس طرح آپ کہیں کہ جی کوئی پرسنل پرابلم ہے کوئی, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ان سے کبھی کسی لینتھ پہ کو بیٹھ کے بات کی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہیں فارن آفس وغیرہ سے دیگر سے, پلیز اس کو کلیریفائی کر دیں کہ شاید یہ جو ہے یہاں پہ شیری مزاری صاحب ہیں, ان کا یہاں پہ تھنک ٹینک ہے, آپ لوگ وہاں پہ کوئی بنا رہے تھے فارن آفس میں یا سیکورٹی ڈویژن میں کہ انٹرنیشنل آپ کو آربیٹریشن کے لیے کنسلٹنسی فارم وغیرہ چاہیے, اور شیری مزاری صاحب شاید چاہتی تھیں کہ یہ کنسلٹنسی جو ہے ان کے اس کے پاس جائے, ان کا جو تھنک ٹینک ہے, اور آپ نے یہ کام نہیں ہونے دیا. تو یہ وجہ ہے, کوئی ریزن ہے کوئی اس طرح کی؟ نہیں, یہ بات درست نہیں. کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ انہوں نے کسی کو مجھے کم از کم کہا ہو کہ نہیں, آپ کو نہ کہا ہو, اپروچ کیا ہو وہاں پہ فارن آفس میں, انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا ہو کہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کے پاس بھی کیپیسٹی ہے, اچھے لوگ ہیں, دیکھیں رؤف بھائی, فورن آفس کا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, بیکاز وہ تو ایک فرق ادارہ ہے. NSD سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ اگر کوئی ایسی بات فورن آفس میں ہے تو وہ ان کو معلوم ہوگی. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. دیکھیں, اور کیبنٹ میں ایک اور بھی اعتراض کیا گیا سر, اس کا بھی سوال جاتے تھے, ایک اور بھی اعتراض کیا کیبنٹ میں جس پہ بحث ہوئی ساری, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ آپ کی ڈویژن کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا فارن آفس کو کہ پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس ہیں دنیا بھر میں, آپ ان کے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ کس کس کیپٹل میں ہمارا وہاں گھر ہے, کوئی وہاں پہ ایمبیسی ہے, کوئی بینک ہے یا پراپرٹیز ہے, ہمارے ہوٹلز ہیں, اس کی تفصیل تھے, جس پہ فارن آفس نے ریئیکٹ کیا. وہ پریشان بھی ہوئے کہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے, اور اسپیشلی جب انٹرنیشنل ہمارے پہ کیسز ہیں, آربیٹریشن ہوتی ہے, تو یہ بھی کیبنٹ میں وہاں پہ مسئلہ اٹھا تھا آپ کی عدم موجودگی میں. ذرا اس پہ بھی اگر تھوڑا سی کوئی اس پہ کامنٹ کریں. میں آپ کو کر دیتا ہوں جی, سمپلی کیٹیگوریکلی آئی ڈینائی اٹ. کوئی ایسا لیٹر نہیں گیا, اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دے دوں, آپ چیک کروا لیجئے. میری ڈویژن کا منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, ظاہری بات ہے, تو ان کے اپروول کے بغیر تو کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں آن پاکستان انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ریجیمز کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے کہ ہمیں ہر دفعہ 2 سال بعد کبھی ریکارڈنگ میں پھنس جاتے ہیں, کبھی ادھر پھنس جاتے ہیں. کیا ہمارے کوئی سسٹم میں مسئلہ ہے یا واٹ ایور. ایسٹ نامی کوئی چیز ہم نے نہ پوچھی, نہ ہمارا اس سے تعلق ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں, اگر لائن آف ڈیوٹی میں اگر کسی کام میں کوئی اسٹڈی, کوئی ایکشن میں مجھے اس کی ضرورت ہو ایز این آفیشل,
تو یہ میرا رائٹ ہے مانگنا, اور اگر میں لکھ کے مانگ رہا ہوں تو وہ لکھ کے مجھے ملے گا, نہیں ملے گا تو کھانے سے نہیں روکنا چاہتا. لاسٹ